سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو کے چوتھے باب اسم کے اعراب کے سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم اسم متمکن کی قسم نمبر 14، 15 اور 16 پڑھیں گے۔ چوتھا باب ہے اسم کے اعراب، سبق نمبر 6 ہے اسم متمکن کی قسم نمبر 14، 15 اور 16۔ اس سے پہلے 13 اقسام ہو چکی ہیں، ان کے اعراب بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج کا یہ آخری سبق ہے جس کے بعد ہمارا اسم متمکن والا باب مکمل ہو جائے گا۔ پہلی قسم ہے غیر جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جمع مذکر سالم نہ ہو، چاہے واحد ہو چاہے تثنیہ ہو، لیکن جمع مذکر سالم نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے جمع مذکر سالم نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مضاف ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مضاف نہیں ہے تب بھی اس کا یہ والا اعراب نہیں ہوگا، مضاف ہونا بھی ضروری ہے۔ اور تیسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ مضاف بھی یا متکلم کی طرف ہو۔ مثال آپ دیکھیں گے یہ غلامی ہے، اب یہ غلام جمع مذکر سالم نہیں ہے، مفرد کا صیغہ ہے اور مضاف بھی ہے، اور لیکن یہ جو مضاف ہے یا متکلم کی طرف مضاف ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ نہیں ہونا چاہیے، وہ غلط ہے، یا متکلم کی طرف مضاف ہونا چاہیے۔ تو اس کا اعراب کیا ہے؟ یہ غیر جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، اس کا اعراب ہوگا تقدیری، کہ لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جو آپ نے اس سے پہلے اسم مکسور کا اعراب پڑھا تھا وہی اعراب اسی کا بھی ہے۔ حالت رفع، حالت نصبی، حالت جری، تینوں قسموں کے اندر اس کا اعراب وہ تقدیری ہوگا۔ آپ یہاں پر یہ کہیں گے حالت رفع میں جاء غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی، لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، بس اگر فاعل کی جگہ پر ہے تو اس کے اوپر رفع ہے، مفعول کی جگہ پر ہے تو اس کے اوپر نصب ہے، اور اسی طرح اگر مجرور کی جگہ کے اوپر ہے تو اس کے اوپر جر ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلیں، آگے نمبر 15 پہ ہے اسم منقوص۔ اسم منقوص کس کو کہتے ہیں؟ اسم منقوص یہ ملتا جلتا ہے اس قسم کے ساتھ۔ اسم منقوص کے آخر میں بھی یا ہوتی ہے، اور غیر جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، اس کے آخر میں بھی یا ہوتی ہے۔ فرق اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں جو یا ہوتی ہے وہ اس اسم کا حصہ ہوتی ہے، وہ الگ سے مضاف الیہ نہیں ہوتا جو اس قسم کے اندر آ رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی اس کے آخر میں اسم منقوص وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں یا ساکن ماقبل مکسور ہو، جیسا کہ قاضی۔ اب قاضی کے آخر میں یا ہے، یا ساکن اس سے پہلے کسرہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسم منقوص۔ اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب تقدیری اور لفظی دونوں مل کر آتے ہیں۔ دو صورتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، ایک صورت میں اس کا اعراب لفظی ہوتا ہے۔ تقدیری ہوتا ہے حالت رفع میں اور حالت جری میں۔ حالت رفع میں اس کا اعراب تقدیری ہے، آپ یہ کہیں گے جاء القاضی، اور حالت جری میں بھی آپ یہ کہیں گے مررت بالقاضی۔ لیکن جو حالت نصبی ہے، حالت نصبی میں اس کا اعراب تقدیری نہیں ہوگا بلکہ لفظی ہوگا۔ لفظوں میں اس کے اوپر آپ نے نصب پڑھنا ہے، رأیت القاضیہ، یہ سب منقوص کا اعراب ہے۔ اب 16ویں اور آخری قسم دیکھ لیں۔ اب 16ویں آخری قسم یہ ہے جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف۔ اس میں اور اس میں صرف اس کا فرق ہے کہ اس میں تھا غیر جمع مذکر سالم، اس میں ہے جمع مذکر سالم، کہ جمع کا صیغہ ہو واحد تثنیہ نہ ہو، مذکر کا صیغہ ہو مؤنث نہ ہو، جمع سالم ہو جمع مکسر نہ ہو، اور مضاف ہو غیر مضاف نہ ہو، اور مضاف بھی ہو یا متکلم کی طرف۔ اس کی مثال یہاں پر یہ دیکھیں، میں لکھ کے بتاتا ہوں آپ کو، مسلمون، اب یہ جمع مذکر سالم ہے، اس کی جب آپ نے اضافت کر دی یا متکلم کی طرف تو یہ بن گیا مسلمون یا۔ پھر آپ یہاں پر ایک اصول یہ سمجھیں کہ جمع مذکر سالم جب مضاف بنتا ہے تو پھر اس کا نون گر جاتا ہے، تو یہ بن جائے گا مسلمویا۔ مسلمویا ہو گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں واو اور یا دونوں ایک جگہ پر اکٹھے آ گئے ہیں، اور ایک ان میں ساکن تھا، تو پھر سید والے قانون سے واو کو بھی یا کر دیا، تو یہ بن جائے گا موسلی مویا۔ مسلم مویا بن گیا۔ پھر یا اور یا کا آپس میں ادغام کر دیا تو یہ بن جائے گا مسلمیہ، نہیں مسلمویا۔
اب اس کے بعد یا یہ چاہتی ہے کہ میرے سے ماقبل کسرہ ہو، تو میم کے ضمہ کو یا کی مناسبت سے کسرہ سے تبدیل کر دیے تو یہ بن جائے گا مسلمیہ۔ تو یہ ہے جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف۔ اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب آسان ہے، حالت رفع میں واو تقدیری ہوگی، لفظوں کے اندر واو نہیں ہوگی، جیسا کہ آپ یہ دے رہے ہیں جاءنی مسلمیہ، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا اصل میں مسلمویہ تھا، تو حالت رفع میں واو تقدیری ہے، اور حالت نصبی اور جری میں یا مفتوح ماقبل مکسور ہے۔ تینوں صورتوں میں اعراب اس کا ایک ہی رہتا ہے، بس آپ سمجھنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ حالت رفع میں واو تقدیری ہے اور حالت نصبی اور حالت جری میں یا لفظی ہے، لیکن پڑھنے کے اندر اعراب ایک ہی رہے گا، جاءنی مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، یا مفتوح ہے ماقبل مکسور ہے، مررت بمسلمیہ، یا مفتوح ہے ماقبل مکسور ہے۔ تو یہ آخری اور 16ویں قسم کا اعراب ہے۔ اب کرنے والا کام یہ ہے کہ یہ 16 کی 16 قسمیں جو اس میں متمکن کی 16 اقسام ہیں، اس کو زبانی یاد کریں اچھے طریقے سے۔ اس میں معرب جہاں پر بھی آئے گا وہ ان 16 قسموں سے باہر نہیں ہوگا۔ جب آپ نے اس کے اوپر اعراب پڑھنا ہے، رفع پڑھنا ہے، نصب پڑھنا ہے، جر پڑھنا ہے، اس کو کیسے آپ نے پریزنٹ کرنا ہے، اس کے لیے ان 16 قسموں کو یاد ہونا اور عبور ہونا یہ ضروری ہے، پھر آپ اعراب کے اندر کسی قسم کی غلطی نہیں کریں گے۔ اگلے اسباق میں پہلے ہم اس کی تمرین پڑھیں گے، پھر ہم انشاءاللہ فعل کے اعراب کو شروع کریں گے۔ اللہ